بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ خبریں، اندر کی خبریں، لندن سے خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، لیکن انہیں کنفرم کرنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہے۔ آنے والی ویڈیو میں یا پھر کل جو ہے میں اسے کنفرم کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آنے والے وقت کے اندر کیا چیزیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں۔ کچھ ذرائع نے بتایا ہے، کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے مارننگ میں دیکھا جب جیو نیوز نے بتایا کہ حامد میر صاحب سے کوئی نوک جھوک ہوئی ہے، کوئی بحث ہوئی ہے، یہ جو ہمارے مفتی اسماعیل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیشہ ہی غلط ثابت کیوں ہو جاتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ۔ پیٹرول کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ حالیہ جو ٹائم گزرا ہے جس میں یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5% جو ہے کمی ہونی تھی، کیونکہ 5% کمی ہونی تھی۔ اور یہ مفتی اسماعیل نے کہا تھا کہ ہم بالکل بھی ٹیکس کی مد میں 1 روپے پیٹرول پر نہیں بڑھائیں گے، اور پھر یہ جو پیسے بڑھے ہیں اس کے بارے میں جسٹیفیکیشن وہ نہیں دے سکے۔ جسٹیفیکیشن وہ ہمیں نہیں دے سکے، لیکن جسٹیفیکیشن کے علاوہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر سب سے زیادہ جو ہمیں سننے کو ملا اعتراض، وہ کسی اور کا نہیں تھا، مریم نواز کا تھا۔ جو مریم نواز ہیں وہ باقاعدہ اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ کب انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، آپ کو میں چیز دکھا دیتا ہوں کہ جس اجلاس میں وہ گئیں اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ کی پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر بریفنگ، کابینہ کا اظہار اطمینان۔ تو اس کے اندر جو ہے ان کو کہنا یہ تھا کہ آپ اضافہ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے جو باؤجی ہیں ان کا یہ آرڈر ہے کہ ہمیں اضافہ نہیں کرنا۔ آپ کو میں نے کل ہی شاید کہا تھا کہ ہمیں موٹے موٹے ریلیف دینے ہیں تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، ایک ماحول ہمیں چاہیے تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ اور یہ جو اضافہ ہے یہ شاکنگ ہے۔ یہ کیوں ہے 5%؟ مطلب مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، اگر دنیا بھر میں 5% قیمت گری ہے، تو اگر آپ قیمت نہیں بڑھاتے یا نہیں گراتے اور دونوں کام نہیں کرتے، تب بھی گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔ 5% کا فائدہ آپ لے لیں گے، عوام کو منتقل نہیں کریں گے، جبکہ آپ نے پرسوں کہا تھا کہ ہم عوام کو منتقل کریں گے فائدہ، وہ تو منتقل نہیں کیا، الٹا آپ نے بڑھائے کیوں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں۔ لیکن مریم نواز جو ہے وہ اس اجلاس سے نکل جاتی ہیں، باہر آ جاتی ہیں۔ اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے جب ہم مفتی اسماعیل سے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کہا تھا ٹیکس نہیں لگے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی، کیونکہ یہ کہتے ہیں مطلب میں نے جو ہے نا آپ سے جو بات کی تھی وہ گھما پھرا کے کی تھی، مطلب فنکاری سے آپ کو میں نے بات کی تھی، آپ اس کا جو مطلب لیا، آپ نے مطلب لے لیا اس کا۔ ٹیکس تو میں نے نہیں بڑھایا جیسا کہ میں نے کہا، لیکن قیمتیں بڑھ گئی ہیں، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ نہیں بڑھیں گی۔ اس بات کے اوپر جو ہے جو لندن ہے، یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں یا تو میں کہوں گا نون لیگ لندن اور نون لیگ پاکستان، یا پھر نون لیگ لندن ہے اور شین لیگ پاکستان ہے، تو یہاں پر جو چھوٹے بھائی ہیں اور پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ناراض کر دیا ہے مریم نواز کو، یہ بات نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، لیکن بہت لیٹ کیا ہے زرداری صاحب نے، لیکن مریم کا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اب نہیں چاہتے کہ اگر کوئی کابینہ کا اجلاس یا کوئی بھی اجلاس ہو تو اسے مریم آئے، کیونکہ اس کو جس طریقے سے ناراض کیا گیا ہے اب مریم تو نہیں بیٹھ سکتی وہاں پر۔ اور جو باؤجی ہیں انہوں نے جو شرط لگائی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ سے اتنا ریلیف کروا دیں کہ میں پاکستان لینڈ کروں، اسلام آباد میں، آپ کہتے ہیں میں اسلام آباد میں لینڈ کر جاؤں گا، میں اسلام آباد پاکستان لینڈ کروں، اور مجھے اریسٹ بس نہ کریں، آپ خالی اتنا خالی کر دیں، مجھے کچھ بھی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ سرکاری قدغن ہے، یہ رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہے، تو مجھے بیماری کا عذر بنا کر آپ صرف اور صرف مجھے جیل میں مت ڈالیں، باقی آپ جو ہے صرف اور صرف اگر آپ نے ریلیف دینا ہے تو وہ آپ نے مریم نواز کو دینا ہے۔ مریم نواز کا جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے جو ڈیل بنائی تھی، جو ڈیل بنانے والوں نے ڈیل بنائی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ نااہل کر دیں عمران خان کو، نااہل کر دیں، نااہل ہو گئے، جب نااہل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے دونوں کا کیس جائے گا ایک ساتھ عدالت کے اندر، نواز شریف کا بھی، اب وہ نواز شریف سے مراد میری مریم نواز ہو سکتی ہے، اور ان کا بھی عمران خان کا بھی، اور دونوں اہل ہو جائیں گے تو پھر گراؤنڈ لیول فیلڈ دے دیں گے اور دونوں کو بولیں گے آپ الیکشن میں چلے جاؤ۔ الیکشن کے بارے میں جو اب آپ سن رہے ہیں، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ یکسر چینج ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن جو ہے
آپ کل کروا دیں الیکشن، آپ 3 مہینے بعد کروا دیں، 6 مہینے بعد کروا دیں، آپ مارچ اپریل میں کروا دیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، جتنا آپ لیٹ کریں گے مجھے فائدہ ہے۔ یعنی کہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں جس آدمی کو 1 مہینہ برداشت نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں جتنا آپ لیٹ کریں گے مجھے فائدہ ہے۔ تو یہ سنا ہے ابھی پی ڈی ایم نے، اور یہ سننے کے بعد انہوں نے ریسرچ شروع کی ہوگی کہ بھائی لیٹ کرنے میں اس کو فائدہ کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ سے یا شہباز گورنمنٹ سے اگر مریم نواز خوش نہیں ہے تو عوام کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ آپ یہ نظر لگائیں۔ تو اندر بہت زیادہ جو اختلاف ہے، اور پھر آپ کو میں نے کل ہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے آنے کا اثر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر تو نہیں پڑتا، وہ تو آمنے سامنے ہے نا، تو کوئی جگہ تھوڑی لے لیں گے۔ مطلب عمران خان کی جگہ نواز شریف تھوڑی لینے آ رہے ہیں کہ بھائی چیئرمین پی ٹی آئی بن جائیں گے، لیکن ہیڈ کرنے آ رہے ہیں وہ نون لیگ کو۔ تو فارغ کون ہوگا؟ مطلب اگر وہ آ جاتے ہیں تو عمران خان تو فارغ نہیں ہو رہے، فارغ تو شہباز شریف ہو رہے ہیں، حمزہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر سارا سیٹ اپ جو ہے ان کا لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے کل بات کی تھی۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اگر آپ نومبر میں یہ گورنمنٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ اگر یہ نیا چیف آف آرمی سٹاف لگاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لگا لے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی انہی کو ایکسٹینشن دینی ہے باجوہ صاحب کو تو وہ بھی کر لے، اس پر بھی مجھے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک اعتراض ہم ضرور کر سکتے ہیں بینگ اے پاکستانی، کہ اگر یہ حکومت کنٹینیو کرتی ہے تو پھر اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حکومت چلانے کے لیے یا کسی بھی حکومت چلانے کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن، یعنی کہ جمہوریت کے اندر اگر آپ اپوزیشن کو آؤٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت آ جاتی ہے، اور بہت سارے فیصلے جو ہے نا، جس طریقے سے ابھی آپ نے فنکشن دیکھے، بدتمیزیاں دیکھیں، اس کے اوپر مولانا تقی عثمانی صاحب کو اعتراض ہوا ہے، تو اعتراض بہت جگہوں پر ہوا ہے۔ پرسنلی ہمیں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا مگر اس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 25 مئی کو آپ نے دیکھا ایک نہتی خاتون کے اوپر ایک سب انسپیکٹر نے بالکل اسٹریٹ جو ہے وہ گن تان لی تھی، اینڈ ویری مچ ریڈی، مطلب وہ بالکل ریڈی پوزیشن تھی۔ اگر وہ دبا دیتے تو وہ خاتون جو ہے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ لوگوں نے اس پولیس والے کو پکڑا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ کی موومنٹ کی، اور لوگ بہت انہوں نے اسٹرگل کر کے جو ہے اس عورت کو مرنے سے بچایا اس شخص کے ہاتھوں۔ اب یہ شخص کہاں ہے؟ تو آج کی خبر کے مطابق 25 مئی کو خاتون پر پستول تان کر دھمکانے والا سب انسپیکٹر برطرف ہو گیا ہے، یعنی کہ اب یہ ختم، اس کی جاب ہو گئی ہے، کیونکہ جو کام اس نے کیا وردی کے اندر رہ کر کے ایک عام آدمی کے اوپر، ایک نہتے انسان کے اوپر یہ گن نہیں تان سکتے تھے، وہ انہوں نے تانی، تو لہٰذا یہ فارغ ہو گئے۔ سوات کے حوالے سے ہم نے بات کی اور وہ باتیں ہماری اب تک پہنچیں، اس میں جو اب نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر کچھ لوگ آئے تھے، یہ بیرسٹر سیف بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈی ایس پی کے اوپر فائرنگ کی تھی، ڈی ایس پی اس ٹائم سادہ کپڑوں میں تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے، یہ ٹی ٹی پی کے مخالف گروپ ہے جو آئے تھے، اور اب ان پہاڑوں کے اوپر پولیس پہنچ چکی ہے اور وہاں سے ان کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب وی آر سیٹسفائیڈ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنی خبر ہو کہ وہاں پوزیشن کیا ہے، کیونکہ لوگ شکایت کرتے ہیں تو وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز جو اور ہمارے علم میں ہونی چاہیے اور ہم وہ بھی پوچھتے ہیں وہ یہ، کل تک تو ہم کہہ رہے تھے آپ سے کہ بھارتی طیارہ پاکستان کیوں آیا، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو جانے والے 12 افراد تھے وہ کون تھے، اتنا ہی معلوم کر چل سکا کہ 2 فارنرز بھی تھے اس میں۔ تو یہ تمام چیزیں کون ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ قومی اسمبلی میں ہوئی ہے، اس کے علاوہ سوال جواب کیے گئے ہیں، پوچھا گیا ہے۔ اب اسے جواب دیں گے یا نہیں دیں گے وہ تو الگ بات ہے، مگر جو ترجمان سول ایویشن اتھارٹی ہے اس نے اپنا جواب دے دیا ہے کہ کراچی آنے والا طیارہ بھارت کا نہیں ہے، یہ طیارہ برطانیہ کے جزائر مارشل میں رجسٹرڈ ہے، ہم رجسٹریشن کا نہیں پوچھ رہے۔ یہاں پر جو یہ مفتہ سمجھ طرح کام نہ کریں نا کہ ٹیکس نہیں بڑھے گا مگر قیمت بڑھ جائے گی، وہ والا کام نہ کریں۔ ہمیں کلیئر کٹ بتائیں کہ یہ جہاز جو بھارتی جہاز ہے یہ پاکستان کیوں لینڈ کیا، کیونکہ پاکستان لینڈ کرنے والا یہ پہلا نہیں 4تھا جہاز تھا، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے، اس بات کو اس طرح نہ گھمایا جائے کہ یہ وہاں رجسٹرڈ ہے، وہاں رجسٹرڈ ہے، پی آئی اے کہاں رجسٹرڈ ہے، فلاں کہاں رجسٹرڈ، یہ باتیں مت کریں ہم سے، ہمیں کلیئر کٹ جواب چاہیے اس کا۔ اور آخری میں ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک نوجوان کو جنہوں نے موہنجو دڑو کی قدیم تہذیب کا 3D ماڈل جو ہے وہ بنایا ہے، اور بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ
یہ 3D جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سوئچ دیکھ رہے ہیں یہ 3D ہے. اس کے اندر آپ کو پورا یہ گھمانے کے لیے آپ کو پورا اس میں آپ موو کر سکتے ہیں. ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ، ایک ایک گھر آپ اندر سے باہر سے اس ماڈل کے اندر باہر آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت شاندار ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں اس جو وہ ہے سندھ یونیورسٹی آف جمشید کے طالب علم ہیں ارسلان چانڈیو کو ہم اس بہت بڑے کارنامے کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ 5000 سال پیچھے لے گئے یہ نوجوان ہم کو، اور ہم 5000 سال پرانا اپنے کو فیل کریں گے جب ہم اس میں گھوم رہے ہوں گے کہ اس وقت موہنجو کیسا تھا اور آج کیسا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیسا ہے، لیکن اس وقت کیسا تھا. یہ گلی کوچوں میں چلتا پھرتا 3D ماڈل ہے، اور ہم ایک بار پھر ارسلان چانڈیو کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. اللہ کرے پاکستان کو اس قسم کے نوجوان بلکہ بہت ہیں الحمدللہ. پاکستان ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان ایک ٹیلنٹڈ ملک ہے. پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.